ایک بچی کی شادی قریب تھی تو والدین اس کو سنیارے کی دکان پہ لے گئے تاکہ بچی اپنی مرضی سے زیور بنوا سکے۔ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، اور بچیاں آج کل ویسے اس معاملے میں بڑی حساس ہیں۔ دکاندار سے انہوں نے مختلف ڈیزائن دیکھے، بچی کو ایک ڈیزائن پسند آیا جو کافی بھاری بھرکم تھا۔ ماں نے مشورہ دیا بیٹا کہ آپ زیادہ بھاری بھرکم ڈیزائن پسند نہ کریں، اس میں کھوٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں بس مجھے اچھا لگتا ہے تو کھوٹ کی پرواہ نہیں، بس آپ مجھے یہ بنوا دیں۔ اچھی گھر کی بچی تھی، قریب 15 تولہ کے اس کا زیور تیار کیا گیا۔ اب یہ اچھا خاصا زیور ہوتا ہے۔ یوں بچی کی شادی ہو گئی اور بچی خوشی خوشی اپنا زیور پہنتی ہے تو حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت فرمائے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کے شوہر پہ کچھ مشکل معاملات آئے تو وہ بچی سمجھدار تھی، اچھی بیوی تھی۔ اس نے کہا ایسا کرو تم میرا زیور لے جاؤ اور اس کو بیچ دو تو ہمیں بہت سے پیسے مل سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا۔ اب وہ شخص اپنی بیوی کا زیور لے کر اسے بیچنے کے لیے بازار گیا۔ جب وہ بازار گیا تو اس نے مختلف سنیاروں کو دکھایا۔ انہوں نے کہا بھائی اس میں کافی کھوٹ ہے، تو اس کے تو اتنے پیسے بنتے ہیں۔ اب ان کی سوچ تو زیادہ تھی کہ 15 تولہ سونا تو اس کے تو بہت سے پیسے ملیں گے، لیکن چونکہ وہ ڈیزائن بھاری بھرکم تھا، ہوتے ہوتے تو کافی پیسے کٹے۔ جب گھر آ کے اس نے بتایا تو اس لڑکی کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے کہا میری ماں نے تو مجھے کہا تھا کہ جتنی زیادہ کھوٹ ہوگی تو اس کی قیمت کبھی زندگی میں اگر لگوانی پڑی نا تو کافی کم قیمت لگے گی، تو میں نے تو پرواہ نہیں کی۔ لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ اگر میں ظاہری زیب و زینت کو نہ دیکھتی، مناسب ڈیزائن بنواتی تو آج اس میں کھوٹ کم نکلتا۔ میرے بھائیو آپ غور فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا ایمان اللہ کے حضور چیک ہو، اور وہاں ہونا ہی ہونا ہے، تو اس ایمان میں کیا نکلے؟ ملاوٹ نکلے، کھوٹ نکلے، اور ہم سمجھتے تھے ہم نے بڑا تیر مارا ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس وہ بھی ہے، تو ہم نکل جائیں گے بالکل آسانی سے۔ لیکن چونکہ کھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے اعمال میں تو اس کا انجام برا ہی برا ہوگا۔ تو میرے بھائیو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ ہم آج جو بھی عمل کرتے تو اس میں کھوٹ ضرور ہوتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ عمل بھی کریں اور کھوٹ بھی رکھیں، بہت برا پچھتاوا ہوگا اس وقت۔ اچھا، عقل کے بھی یہ بات خلاف ہے۔ حالانکہ اگر ہم کسی دوسرے سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو خالص سونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر شہد کی ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی خالص شہد چاہیے۔ تو اگر گھی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں خالص گھی چاہیے، اور اگر ہماری طبیعت کے خلاف ہو جائے تو ہم اس سے گھبراتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ توجہ فرمائیے کہ اگر سونا خالص نہ ہو تو کبھی نہ کبھی مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر گھی خالص نہ ہو تو وہ کھانا آپ کو صحت کی بجائے بیماری کی طرف لے جائے گا۔ اسی طرح آپ خالص شہد نہ پا سکیں تو ہو سکتا ہے آپ کا مطلوبہ کام نہ ہو سکے۔ تو میرے بھائیو اس چیز کو سمجھیے، اپنی زندگی سے کھوٹ کو ختم کیجیے۔ جتنا زیادہ کھوٹ ہوگا آپ کے ایمان کی قیمت اتنی کم ہوتی جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے زبانی اسلام کا، ایمان کا اظہار کرنے والو، مجھے یہ قبول نہیں ہے بلکہ مجھے یہ قبول ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک قدم تمہارا دوزخ میں ہو، ایک قدم جنت میں ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر کبیر امام طبرانی کے متوفہ 360 اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں، اس میں ایک روایت نقل ہے، حضرت حذیفہ صحابی رسول ہے، وہ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی 8 نشانیاں ہیں، الصلاۃ سہم والزکاۃ سہم والصوم سہم والحج سہم والعمرۃ سہم والجہاد سہم والامر بالمعروف سہم والنہی عن المنکر سہم۔
وقد خاب من لا سهم لہ، یعنی کہ اسلام کی 8 نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 نماز نشانی ہے، نمبر 2 زکوٰۃ نشانی ہے، نمبر 3 روزہ نشانی ہے، نمبر 4 حج نشانی ہے، نمبر 5 عمرہ نشانی ہے، نمبر 6 جہاد نشانی ہے، نمبر 7 اچھی بات کا حکم کرنا نشانی ہے، اور نمبر 8 برائی سے منع کرنا نشانی ہے۔ اور وہ شخص خسارے میں رہا کہ جس میں ایک بھی نشانی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان میں کھوٹے پن سے بچیے، کوشش کیجئے کہ کوئی نہ کوئی نشانی لے کر اپنے اللہ کے حضور ضرور جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے کھوٹے پن سے بچائے۔